کسی گاؤں میں ایک تاجر رہتا تھا جو ہر وقت فکر مند اور پریشان رہتا۔ اسے یہی فکر رہتی تھی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ اپنا گزارا کیسے کریں گے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اتنے پیسے جمع کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کے پاس پیسوں کی کبھی کمی نہ ہو۔ وہ ہر وقت اسی سوچ اور اسی فکر میں رہتا۔ ایک دن اس نے اپنے مینیجر کو بلایا اور پوچھا کہ مجھے ذرا حساب کر کے بتاؤ کہ میرے پاس کل کتنا سرمایہ ہے اور وہ کتنے عرصے تک میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہوگا، کتنے سالوں تک میرے بچے، میری فیملی ان پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں گے۔ اس کا مینیجر حساب کرنے میں لگ گیا۔ کافی دن حساب کرنے کے بعد مینیجر نے بتایا کہ سیٹھ صاحب، میں نے آپ کے روزانہ کے خرچے کو نوٹ کیا ہے، جتنا آپ اور آپ کی فیملی ایک دن میں خرچہ کرتی آئی ہے۔ اگر آپ اسے حساب سے ہی خرچہ کرتے رہیں اور جتنا آپ کے پاس آج سرمایہ ہے وہ سرمایہ بھی اتنا ہی رہے، آپ ایک پیسہ بھی اور نہ کمائیں، تو آپ کا وہ سرمایہ آپ کی آئندہ آنے والی 2 نسلوں کے لیے بھی کافی ہوگا، یعنی آپ کے بچوں اور ان کے پوتوں کو بھی کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ تاجر یہ بات سن کر بجائے خوش ہونے کے پریشان ہو گئے۔ کیا بات کر رہے ہو، صرف 2 نسلوں کے لیے؟ تو پھر میری تیسری اور چوتھی نسل کا کیا بنے گا؟ وہ اپنا گزارا کیسے کریں گے، اپنے خرچے کیسے پورے کریں گے؟ تاجر کو اپنی تیسری اور چوتھی نسل کی فکر ستانے لگی۔ دن رات پریشان رہنے، سوچتے رہنے اور کام کرنے کی وجہ سے اس کی صحت خراب رہنے لگی۔ وہ بیمار ہو گیا۔ بڑے بڑے اچھے حکیموں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن تاجر کا ایک دوست اس سے ملنے آیا۔ وہ تاجر کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ خدا کا دیا سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، پھر بھی اتنے پریشان کیوں ہو؟ تاجر نے ساری بات اسے بتا دی۔ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا پیسہ کمایا ہے، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی میری جو تیسری نسل آئے گی اور چوتھی نسل آئے گی، ان کے استقبال کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ مجھے تو اس بات کی فکر ستائے جا رہی ہے۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوں کہ میری وہ نسل اپنی ضرورتیں کیسے پوری کرے گی، اپنے اخراجات کے لیے پیسہ کہاں سے لے گی؟ اگر ان کے پاس پیسوں کی کمی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مجھے تو بس اس بات کی فکر ہے۔ اب میں یہ نہیں سوچوں گا تو اور کون سوچے گا؟ اس بات کی فکر میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اب دوست حیرت سے تاجر کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ تاجر کی پرابلم سمجھ گیا تھا۔ اس نے تاجر سے کہا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بڑے سمجھدار بزرگ ہیں، کل ہم ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی لے جائیں گے۔ اگر وہ خوش ہو گئے تو ہو سکتا ہے تمہاری پرابلم کا بھی کوئی نہ کوئی حل ہمیں بتا ہی دیں۔ تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اگلے دن تاجر نے اچھا سا کھانا پکوایا اور اس آدمی کی درسگاہ پہنچ گیا۔ اس بزرگ آدمی نے بڑی خوش دلی سے تاجر کا استقبال کیا اور اپنے شاگردوں کو آواز دے کر کہا کہ تاجر صاحب آئے ہیں اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان سے کھانا وصول کر لیں۔ شاگردوں نے کہا لیکن ہمارے پاس تو آج کا کھانا پہلے سے ہی موجود ہے، کوئی ہمیں پہلے ہی کھانا دے گیا ہے، اب ہمیں اور کھانا نہیں چاہیے۔ یہ بات سن کر بزرگوں نے شیخ صاحب سے معذرت کر لی۔ میں معافی چاہتا ہوں، ہمیں اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو آج کا کھانا پہلے سے ہی موجود ہے اور ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم صرف ایک دن کا کھانا ہی قبول کرتے ہیں۔ جو صبح سب سے پہلے آ کر ہمیں کھانا دے جائے ہم اس سے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی آئے ہم اس سے معذرت کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تاجر نے کہا جناب، میں نے یہ بہت اچھا کھانا خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے بنوایا ہے، مہربانی کر کے اسے قبول کر لیں، آپ اسے کل کھا لیجئے گا، اس طرح آپ کو کل کے کھانے کی فکر بھی نہیں رہے گی۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، آج کے روز ہم صرف آج کے کھانے کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، آج کی فکر ہی کرتے ہیں، کل کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کل کی کل دیکھیں گے، آج کی فکر ہی کرتے ہیں، کل جب آئے گا تو اس کا کھانا بھی ارینج ہو ہی جائے گا۔ تاجر اس بزرگ کی بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ سر، آپ کل کے کھانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو کل کھانا نہ ملا، اگر کل کوئی کھانا لے کر نہ آیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگ تو بھوکے رہیں گے، آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، جس خدا نے ہمیں آج کا کھانا دیا ہے وہی ہمیں کل کا کھانا بھی دے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے، اور کون جانتا ہے کہ کل آئے گا بھی کہ نہیں،
कल किसने देखा है। हम कल के बारे में सोच सोच कर क्यों परेशान हो। हमें सिर्फ आज में जिंदा रहना चाहिए और आज की ही फिक्र करनी चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर अपने आज को मुश्किल और तकलीफ दे बना लेते हैं। कल क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, यही सवाल हमारे जहन में घूमते रहते हैं। हमें हर वक्त अपने फ्यूचर की फिक्र रहती है। कल क्या होगा, अच्छे मार्क्स ना आए तो क्या होगा, अच्छी जॉब ना मिली तो क्या होगा, क्या हम अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे पाएंगे। असल में हम आज में रहने के बजाय अपने फ्यूचर में ही रहते हैं। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए परेशान होते हुए हम ये भूल जाते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोचकर हम आने वाले कल की परेशानियों को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन अपने आज की खुशियां जरूर बर्बाद कर देंगे। इसलिए दोस्तों, हमें अपने आज पर फोकस करना चाहिए, अपनी नजर अपने आज पर रखनी चाहिए। कल की प्लानिंग जरूर करें, लेकिन काम अपने आज को बेहतर बनाने पर करें। आज आप जो भी कर रहे हैं वो पूरे दिल से करें, पूरी तवानाई, पूरी एनर्जी, पूरी मेहनत से करें। अपने आज को बेहतर बनाएं, अपने आज को खुशी से जिएं। जो भी खुशी का लम्हा आपको मिलता है उसको जी भरकर सेलिब्रेट करें। अगर आप अपने आज को बेहतर बनाएंगे, आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर होगा, तो आपका आने वाला कल भी जरूर बेहतर होगा। अगर आप अपने रब पर तवक्कल करेंगे तो आपका रब जरूर आपके साथ अच्छा करेगा। वो जरूर आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा।